بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ حاضر ہیں شام اطراف میں. یہ ہمارے انسپریشن کے گائے سید نیر عالم ہیں. ہمارے ساتھ امریکہ سے علی اصغر صاحب، چاچی سرور عادل نوشکی سے. تو یہ کتابیں دیکھیے ہمارے، جن سے ہمیں انسپریشن ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کتابوں سے استفادے کی استطاعت دے. پشتو شاعری کلیات رحمان بابا، صلیبیں میرے دریچے میں، فیض صاحب. عالمی اردو ادب. الیاس خان صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم، سلامت رہیں شام صاحب. تنقیدی افق پروفیسر سحر انصاری. میں گیا وقت نہیں، اشفاق حسین. پنجابی لوک کہانیاں، فی کیل برشگال، قتیل شفائی. بلوچستان سے بے وفائی. مثنوی مولوی مانوی. یہ مختصر زبان تاریخ زبان و ادب پشتو. حنیف خلیل بلوچی، گلگت بلتستان. گلزار نسیم. پنجابی کے 5 قدیم شاعر. اور احمد ندیم قاسمی نظمیں. ماجد نشان. دیوان میر. اور کلیات اقبال فارسی، کلیات اقبال اردو. لائف یہ پوری شاعری ہے. کینیڈین پوئٹ، جرمن پوئٹ ولیم ورڈزورتھ. دی پوئٹری آف رابرٹ فراسٹ، اے پوئٹس گائیڈ ٹو پوئٹری. کمپلیٹ ٹیلز اینڈ پوئمز، ایڈگر ایلن پو. الیاس خان صاحب پرانی خبر دے رہے ہیں، احمد فرحات کو اٹھا لیا گیا. کیا کہیں گے کہ جو اس عہد میں نہ اٹھایا جائے وہ بدقسمت ہے. یہ بھی قسمت والوں کو ملتا ہے. لاپتہ ہونا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ایوری بڈی میٹرز. یہ ہے اصل مسئلہ. ایوری بڈی میٹرز. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. نثار پرچم والا ہمارے ساتھ ہیں. الیاس خان صاحب کہہ رہے ہیں اٹھانے کا کام کب تک جاری رہے گا. کہ ہمارے جو ہیں حکمران، ان کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. جو آپ کے مطلب کی بات نہیں کرتا، پسند کی بات نہیں کرتا، اس کو اٹھا لیا جائے. اور یہ انگریز کے زمانے سے سلسلہ چلتا ہے، اور اب بھی جو ہے انگریز کے گماشتے اب ہم پر حکمران ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی ان کے پاس اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ مقابلہ نہیں کر سکتے سچ کا. شبیر احمد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سینئر جرنلسٹ، ریڈیو پاکستان سے تعلق رہا ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ جو اتوار جمعرات کو یہ نشست کرتے ہیں، وہ ایک ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رہے. مریم حنا بھی ہمارے ساتھ ہیں.
رحمت اللہ اچکزئی سلام کہہ رہے ہیں، شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ فرام کراچی، مسٹر احمد رضا انصاری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپس میں دل کی باتیں کرتے ہیں، کوئی سنسنی نہیں پھیلاتے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، اور نہ کوئی ڈالروں کی خواہش ہے کہ ہم یوٹیوب چینل پہ اپنا وہ مونیٹائز ہوں۔ اعجاز درانی صاحب بلاول ہاؤس سے، بہت ان کی بھی وفاداری بشرطِ استواری اصل ایما ہے۔ ایسے لوگ سیاسی پارٹیوں کی طاقت ہوتے ہیں جو پوری زندگی اپنے اس نظریے کی پارٹی کی نظر کر دیتے ہیں۔ اپنی صحافتی زندگی میں ہم نے بہت سے ایسے نوجوان دیکھے جو اب ہمارے ساتھ ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن اپنے نظریاتی پارٹی سے انہوں نے وابستگی ختم نہیں کی ہے۔ ندیم شیخ صاحب بڑے سینئر ماہر قانون، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ غریب لوگوں کے جو مقدمے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، آپ یقیناً آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم سب ایک کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ ہم سب پوری قوم واگے سے گوادر تک اور خنجراب سے دال بندین تک سب اپنے گناہوں کا حساب دے رہے ہیں۔ یوم حساب آیا ہوا ہے، چاہے وہ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، آرمی چیف ہوں، وزرائے اعلیٰ ہوں، گورنرز ہوں، سب عدالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تاریخ کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ سب کا اس وقت حساب ہو رہا ہے، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ عنبری مریم سرگودا سے ہماری بھتیجی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں who try to tell truth against the establishment, he or she faces the problem and can't stay at safe home at life۔ لیاقت علی شاہی صاحب بہت بڑے ٹریڈ یونینسٹ، ان لوگوں کے وجہ سے ہی نوکریوں کو تحفظ ملتا رہا ہے، لیکن اب ٹریڈ یونین بھی کمزور ہو گئی ہے۔ ہمارے ریلوے کے بہت بڑے لیڈر ٹریڈ یونین منظور رضی صاحب اس وقت کینیڈا میں ہیں۔ انہوں نے وہاں 1 مئی پہ ایک اجتماع کا اہتمام کیا، اس کی رپورٹ ہم مانا ماتراف کے جون کے شمارے میں دے رہے ہیں۔ کمیل قزلباش صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی صاحب، سحر ملتانی بھی سب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب قصوروار ہیں، ہم سب کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ جو کچھ بھی اس وقت ملک کے حالات ہیں، ظاہر ہیں کوئی 1-2 مہینے میں 1-2 دن میں خراب نہیں ہوئے ہیں، یہ سالہ سال سے چلے آ رہے ہیں اور کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ابھی حیرت ہوتی ہے جب میاں نواز شریف صاحب وہ ابھی تک جو ہے ماضی میں ہی سانس لے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ان کا ہی دور سب سے بہتر رہا ہے۔ ابھی ایک پوسٹ چل رہی تھی کہ بھی جب ہمارے والدین کی شادی ہونے والی تھی، اس وقت یہ وزیر خزانہ تھے پنجاب کے، پھر جب ہم پیدا ہوئے تو یہ وزیر اعظم تھے،
اور پھر جب ہماری شادیاں ہوئی ہیں تو پھر وزیر اعظم تھے دوسری بار، اور جب ہمارے بچے ہونے والے تھے تو یہ تیسری بار وزیر اعظم تھے۔ اب جب ہم بچے جوان ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے داڑیاں سفید ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، تو پھر یہ صاحب جو ہیں 38 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں مجھے ایک دفعہ آنے دیں، میں پھر حالات ٹھیک کر دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی یا تو یہ احمق ہیں یا یہ ہم سب احمق ہیں کہ ان کی بات میں آ جاتے ہیں۔ امبری مریم کہہ رہی ہیں، عمر شیخ سرگودا وہ بھی ساتھ ہیں ان کے، احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو تاریخ کی عدالت میں ہم سب اس وقت کھڑے ہیں اور ہم سب کا حساب ہو رہا ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ حکومت کرتے رہیں گے، ہمیشہ ہمارے پاس یہ بڑے عہدے رہیں گے۔ دیکھتے نہیں ہیں تاریخ کے کوڑے دان میں کیا بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو اس وقت بہت ذمہ دار اور بہت ہی نجات دہندہ سمجھتے تھے، اب وہ کہاں ہیں۔ عمر شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو اسلم غزالی صاحب بھی ہیں، شہباز احمد صاحب فیصل آباد سے، تو بس یہی عرض کرنا ہے، پھر ہم اس کے بعد اپنے کچھ شاعری اور کالم کی طرف جائیں گے۔ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، دوسری جو ہے کہ ہر جگہ جو ہے ہر شخص کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ اگر آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس پہ خاموش رہتے ہیں تو آپ ایک نیگیٹو رول ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ ظلم و زیادتی ناانصافی پر آواز کسی طرح بھی بلند کر رہے ہیں، چاہے اپنے فیس بک لائیو میں، یوٹیوب چینل پر، اپنے کالموں میں، تو آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور اسی سے پھر لوگوں میں ایک بیداری آتی ہے، ضمیر بیدار ہوتے ہیں۔ عمر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم دادا ابو، بہت شکریہ۔ جاوید مہر صاحب سندھ پبلک لائبریری روزنامہ ہلچل کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، بہت اچھے ایڈیٹوریل لکھتے ہیں۔ عام طور پر سب پوچھتے ہیں کیا ہوگا، ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، کہ جب تک یہ گینگز ہم پہ مسلط ہیں اور ان کو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ان کا سہارا بنتی ہے، چاہے وہ ہمارے مقامی اسٹیبلشمنٹ ہو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، اس وقت تک ہم سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معیشت ہے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہزاروں ارب روپے کے اور سینکڑوں ارب ڈالر کے قرضے ہیں جو ہمیں ہر حال میں دینے ہیں، تو ان کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہم IMF سے مزید قرضے لینے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ قرۃ العین علیم بھی ہمارے ساتھ ہیں، خالد ظفر صاحب، صادق شیخ صاحب، محمد جمیل سہو، صادق شیخ صاحب سلام کہہ رہے ہیں، اور نذیر امبالوی صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ بچوں کی الف لیلہ مرتب کر رہے ہیں، اس میں سے بہت جلدیں مرتب کر چکے ہیں۔ نوشابہ صدیقی بہت اچھا لکھتی ہیں، اردو میں بھی، سندھی میں بھی، اور بہت درد مند پاکستانی۔
ندیم اظہر صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کامران زبیر صاحب، جاوید مہر کہہ رہے ہیں عوام کو مسائل در مسائل سے تھکایا جا رہا ہے تاکہ مزاحمت نہ رہے، لیکن ماضی گواہی دیتا ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ لمبی ہو کتنی رات مگر رات ہی تو ہے۔ تو ہم ہمیشہ ایک مثبت پہلو دیکھنے والے ہیں، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو منطق اور تاریخ کی روشنی میں جب آپ حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے ایک تو یہ کہ تاریخ کی پہیے کو کبھی بھی پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا، تاریخ آگے ہی بڑھتی ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وقت ٹھہر گیا ہے، لیکن وقت ٹھہرتا نہیں ہے، کبھی بھی آگے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس سب آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے محسوس ہوتا ہو یا نہیں۔ آفتاب فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بچوں کا کتاب سے رشتہ استوار کرنے کے لیے بہت محفلیں منعقد کرتے ہیں جہاں سینکڑوں بچے شرکت کرتے ہیں۔ فیض کریم کلری بھی سلام کہہ رہے ہیں، اور اپنے کالم میں بھی ہم نے اسی چیز کا اظہار کیا ہے، اور کل جو ہے آرٹس کونسل میں حسینہ معین ہال میں اطراف مطبوعات سے شائع ہونے والی کتاب یاران نقطہ داں کے لیے کی افتتاحی تقریب تھی، بہت ہی پر رونق، بہت اہم شخصیتیں سامعین میں تھیں۔ مہتاب علی صاحب بین الاقوامی آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہیں، نصیر لالانی صاحب بھی، اور آج ہم اپنے فارم ہاؤس سے کچھ 20-21 منٹ کے لیے لائیو ہوئے تھے، تو نصیر لالانی صاحب کینیڈا سے اس میں بھی شریک ہوئے، بہت درد مند پاکستانی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کا درد جلد ہی حد سے گزرنے والا ہے یا گزر چکا ہے، اور درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ سید خورشید افروز لورا لائی بلوچستان سے، بہت بڑے مصنف، مشاہیر بلوچستان، 8 جلدیں مرتب کر چکے ہیں، ممکن ہے 9ویں 10ویں مرتب ہو رہی ہو۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے ابھی لائیو میں فارم ہاؤس سے۔ انجم صابری صاحب NSF میں بہت ایکٹیو رہے ہیں، بائیں بازو کے اکثر لوگوں سے ان کے بہت قریبی تعلقات اور بہت جد و جہد کی ہے۔ شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشن کہہ رہے ہیں، بدقسمتی سے جب ہم نے عام انتخابات میں ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو حکومت کرتے ہیں اور ہمیں امن، اچھی معاشیات، صحت اور تعلیم فراہم کرتے ہیں، وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، یہ سب اپنے وعدے پورے کرنے کے بجائے ذاتی مفادات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ نوشابہ صدیقی کہہ رہے ہیں حادثاتی ہیلی کاپٹر پر سوار 4 اہم ایرانی شخصیات، ابراہیم رئیسی ایران کے صدر، امیر عبداللہیان وزیر خارجہ، ملک رحمتی مشرقی آذربائیجان صوبے کے گورنر، محمد علی الہاشم صوبے تبریز کے امام۔ تو میرا خیال کچھ اس میں کوئی اس حادثے کی خبر تو آئی ہے، لیکن کوئی ایسی نہیں آئی، ابھی بحفاظت اتر گیا کسی آذربائیجان کے علاقے میں۔ نوید حیدر صاحب کراچی سے بہت اچھی شاعری کرتے ہیں مزاحمت کی، اور نثر بھی بہت اچھی لکھتے ہیں۔
شہباز صدیقی کہہ رہی ہیں سر افسوسناک خبر، اللہ پاک ان شخصیات کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ پہلے ابھی تصدیق ہو جائے پہلے کہ ہلاکت کی، اور پھر یہ بھی کہ کسی سازش سے ہوا حادثہ یا ویسے ہوا ہے۔ ایران ہمیشہ سے امریکہ کی نظر میں، جب سے یہ انقلاب آیا ہے 1979 سے، کریش 79 بڑا اہم کتاب تھی، تو جب سے آیا اس وقت سے یہ امریکہ کے دل میں کھٹکتا ہے۔ تو میں ابھی کالم بھی اپنا پڑھیں گے، تو میں تو جو کچھ یہ اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص کے ڈٹ جانے سے پورا ہمارا جو نظام ہے، جس کی بنیاد اقربا پروری پر، ناانصافی پر اور منظور نظر افراد کو عہدے دینے دلانے پر ہے، وہ نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہا ہے اور سب کچھ جو ہے بے نقاب ہو رہا ہے۔ احتشام ارشد نظامی کہہ رہے ہیں قلم فاؤنڈیشن نے ایک اور ناول شائع کیا ہے، نیل کھیت کے نام سے، مشرقی پاکستان 1971 کے حوالے سے۔ کیپٹن بشیر صاحب نے لکھا ہے، وہ خود بھی وہاں تھے، اور ایک بنگالی لڑکی سے ان کو محبت ہوئی تھی مگر مل نہ سکے دونوں۔ جی بالکل، ذاتی بھی سانحے ہوئے، قومی سانحے ہوئے، بین الاقوامی سانحے بھی ہوئے۔ اگر اس وقت ہم کچھ ہوش سے کام لیتے اور جس کی اکثریت تھی اس کو حکومت دے دیتے، وزارت عظمیٰ کے لیے ان کو انتخاب کر لیتے، تو پاکستان، مغربی پاکستان کی آج جو حالت ہے، ہزاروں ارب روپے کا مقروض ہے، لوگوں میں بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، تو معیشت آپ کی نئی کارخانے خود اسی بنگلہ دیش میں منتقل ہو گئے ہیں کافی، جو پہلے جسے ہم اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ عبدالرافع صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈھیروں ملبہ ہے سامنے سب کے، ڈھیروں ملبہ ہے سامنے سب کے، بند رستہ ہے سامنے سب کے۔ جو بند گلی، بند رستہ ہے سامنے سب کے، اور یہ ایک ادارہ جو اپنے حدود پار کر کے دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، اس کی بد نظمی کی وجہ سے ہم سب ایک بھنور میں گردش کر رہے ہیں، اور بھنور میں گردش کرتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی تیزی سے سفر میں ہیں۔ عاصم متین خان صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں، افضل خان صاحب ٹورنٹو سے، عبد الخالق رند بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ ڈھیروں ملبہ ہے سامنے سب کے، بند رستہ ہے سامنے سب کے، ندیاں گر رہی ہیں آ آ کر، بفرا دریا ہے سامنے سب کے، ندیاں گر رہی ہیں آ آ کر، بفرا دریا ہے سامنے سب کے، ریت ہے کتنی بوکھلائی ہوئی، ریت ہے کتنی بوکھلائی ہوئی، تپتا صحرا ہے سامنے سب کے، ریت ہے کتنی بوکھلائی ہوئی، تپتا صحرا ہے سامنے سب کے، خواہشوں کے طویل قافلے ہیں، خواہشوں کے طویل قافلے ہیں، تنگ درہ ہے سامنے سب کے۔ عبد الخالق رند صاحب، راہب گاہو راہب کہ
اللہ تعالیٰ کا میں ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں اس میں نہ سنسنی خیزی ہے اور نہ کوئی گالم گلوچ اور نہ جھوٹ. اس میں پورے پاکستان سے KPK بلوچستان سندھ پنجاب آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے لوگ آتے ہیں. سب کوئی سابق چیف سیکریٹری ہیں, سابق سیکرٹریز ہیں, سابق وی سیز ہیں, اور پھر امریکہ, کینیڈا, ساؤتھ افریقہ, برطانیہ, انڈیا, یہاں سے بھی, چائنا سے بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام صرف یک طرفہ نہیں ہے, دو طرفہ ہے کہ آپ جو کچھ اپنا تبصرہ کرتے ہیں, ٹیکسٹ میسج دیتے ہیں, وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. جو دوسروں تک بھی پہنچتا ہے تو وہ بھی اپنی قیمتی تجاویز دیتے ہیں. ہم نے مسئلے کا دائمی حل جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے شہر, اپنے علاقے, اپنی سرزمین سے محبت, بلانگنگ ہونی چاہیے, اور اس کے بارے میں جتنا جان سکتے ہیں جاننا چاہیے کہ شہر کی خود مختاری, پھر صوبے کی خود مختاری, پھر قوم کی خود مختاری اس پہ منتج ہوتی ہے. اپنے اپنے شہر سے محبت کریں, اس شہر کے وسائل کا بھی جائزہ لیں, اس شہر کی فصلیں, اس شہر کی دکانیں, بازار, اس شہر کے انسانی وسائل, کہ ہر شہر میں ایک عیدی موجود ہے, ہر شہر میں ایک ادیب رضوی ہے, ہر شہر میں ایک قدیر خان ہے. تو وہ اپنی اپنی جگہ, ان کی وجہ سے شہر آپ کے چل رہے ہیں, علاج معالجے کی مشکلات آسان ہوتی ہیں, غریب لوگوں کے لیے فلاحی انجمنیں ہیں, کھانے کا انتظام کرتی ہیں. یوسف عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, سعود تابش صاحب, یہ بھی بہت درد مند پاکستانی, تابش دہلوی کے صاحبزادے, جرنلسٹ بھی رہے ہیں, PIA میں بھی رہے ہیں, اور فیس بک پہ بہت اچھی پوسٹ حق گوئی کی اور کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب کی, آپ سب کی جو یہ شبانہ روز کوششیں ہیں وہ یقیناً رنگ لائیں گی. ہمیں سے مایوسی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے. طاقتور آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا, آپ کچھ نہیں ہیں, آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کتنا آپ 8 فروری کو ووٹ دے لیں, کچھ کر لیں, لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے. امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے دنیا میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن اب امریکہ کے اپنے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اس میں وہاں بھی اسٹیبلشمنٹس کی مزاحمت ہو رہی ہے. خود امریکی یونیورسٹیوں میں امریکی طلباء نے اس وقت جس طرح فلسطین کا ساتھ دیا ہے وہ تو مسلمان ملکوں میں بھی کہیں نہیں ہے. مسلمان ملکوں میں افسوسناک ہے کہ یہاں لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ پہ کرغزستان میں ہے طلباء طاقت کو ضائع کیا جا رہا ہے. مسلم ملکوں کے طلباء آپس میں لڑ رہے ہیں, جبکہ امریکہ میں امریکن غیر مسلم طلباء مسلم فلسطینیوں کے لیے خیمہ زن ہیں, اپنے گھروں میں نہیں جا رہے, یونیورسٹیوں میں جاگ رہے ہیں, گرفتار بھی ہو رہے ہیں. افسوس ہے کہ مسلمانوں میں اب قیادت نہیں ہے, اور جو قیادت ہیں جو مزاحمت کرتے ہیں ان کو مختلف مقدمات میں الجھا کر جو ہے بے دست و پا کر دینے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں.
عفت سلطانہ بہت دنوں بعد ہمارے پروگرام میں واپس شرکت کر رہی ہیں. ہمارے کراچی کی یہ بیٹی اسکردو میں 30 سال تک شعبہ تدریس میں وابستہ رہیں کہ یہاں ہم سطح سمندر سے نیچے اور اسکردو سطح سمندر سے کئی ہزار فٹ بلند. تو کس طرح زندگی کی یہ بھی ایک مزاحمت کی داستان ہے. ماجد سید صاحب سینئر جرنلسٹ، کل ہی ان سے ملاقات رہی. عوام میں ہمارے ساتھ تھے جنگ گروپ میں. ڈھیروں ملبہ ہے سامنے سب کے، بند رستہ ہے سامنے سب کے. شام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے بتا رہے ہیں کہ یہاں یونیورسٹی میں گریجویشن کے مواقع پر ڈگری لیتے وقت غزہ اور فلسطین کے بینرز لہراتے ہیں. ان میں یہودی، عیسائی اور مسلمان سارے طالب علم ہیں. بالکل آپ دیکھیے امریکن اسٹیبلشمنٹ بالکل ان چیزوں کی مزاحمت کرتی ہے، لیکن امریکن اسٹوڈنٹ جو ہیں چونکہ وہاں ایک ڈیموکریسی ہے، آزادی فکر ہے، آزادی اظہار ہے، اس لیے وہاں اسٹوڈنٹس ایک طاقت بن گئے ہیں. اور اب یہ طاقت وہاں سے یورپ میں منتقل ہو رہی ہے. ایشیا کی ابھی باری نہیں آئی ہے. تو سلام ہے امریکن یونیورسٹیوں کے مسلم غیر مسلم طلباء کو، مسلم طلباء کو، یہودی، عیسائی اور سب مسلمان طلباء. افضل خان صاحب کہہ رہے ہیں گریٹ. میر منظور گچکی بہت سینئر پولیٹیشین، درد مند پاکستانی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ریت ہے کتنی بوکھلائی ہوئی، تپتا صحرا ہے سامنے سب کے. یہ اسی غزل کا آخری ہے، بہت غور طلب. دیکھنے والے سخت خوف زدہ، دیکھنے والے سخت خوف زدہ، کیسا نقشہ ہے سامنے سب کے. نقشے بچھائے ہوئے ہیں سامنے، چاہے وہ ہمارے آزمائے ہوئے سیاستدان ہوں یا دوسری طاقتیں، سب اس وقت مصروف ہیں، نقشہ بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں آئینے میں اپنے ہی کچھ شکلیں نظر آ رہی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ مستقبل کا راستہ روکنے والے بھی یہ خود ہیں اور اپنی ماضی کی عظمت رفتہ کا رونا روتے ہیں. محمود میاں نجمی بھی ہمارے ساتھ ہیں. جنگ میں بہت تاریخ اسلام پر بہت متوازن کالم ان کہتے ہیں. سید ناظر کاظمی صاحب اسکرپٹ رائٹر، کمپیئر ریڈیو پاکستان لاہور. تو آج کل ہمارا ریڈیو پاکستان کے لوگوں سے بہت واسطہ پڑ رہا ہے. ہمارے نسیم الدین خان، ان کی کتاب آئی ہے لمحہ لمحہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ، ابھی اس کی بھی تھی مہورت. نوید حیدر کہہ رہے ہیں بہت خوب، کیا بات ہے. پرویز جٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. محمود میاں نجمی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عاصم خان صاحب بتا رہے ہیں آج آپ کے پروگرام میں نیو یارک سے نہیں بلکہ اوہایو سے شرکت کر رہا ہوں. اوہایو یونیورسٹی میں بھی کہ طلبہ نے بھی امریکہ کی تاریخ میں بڑی جد و جہد کی ہے. اوہایو بھی ہمارا جانا ہوا تھا، دریائے ریور اوہایو بھی ہے. سنسناٹی. پرویز جٹ صاحب شریک محفل ہیں. عابد کمالوی بہت سینئر جرنلسٹ وہ بھی ہیں. اسماعیل ڈومکی،
غلام مصطفیٰ ملتان سے نوجوان طالب علم. دیکھنے والے سخت خوف زدہ، کیسا نقشہ ہے سامنے سب کے. نقشہ تو واگا سے گوادر تک ہر صاحب نظر کے سامنے ہے، اور جو کچھ ماضی میں یہی حکمران جو 1985 سے کسی نہ کسی صورت میں حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جو کچھ ان کی اہلیت ہے اس کے مطابق ہی حکمرانی انہوں نے کی ہے، تو اس کا نتیجہ ہم سب اب دیکھ رہے ہیں. روپیہ 1985 میں $1 16 کا تھا، اب آج 300 تک پہنچا ہے، 280 کے لیے. تو یہ ظاہر ہے اس گراوٹ کا کون ذمہ دار ہے؟ خالد پرویز صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، اور اچھے شاعر، شاعرانہ ذوق. سید ناظر کاظمی بتا رہے ہیں آپ میرے لائیو پروگرام صراط مستقیم میں اسٹیشن ڈائریکٹر کھیتران صاحب کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور ایک فوٹو بھی آپ کو میسنجر پہ بھجوائی تھی. بہت شکریہ سید ناظر کاظمی صاحب، آپ اپنا وقت قیمتی نکال کر یہاں شامل ہوئے ہیں. شامیانہ ہے لپٹنے والا، وقت ہے صفحہ الٹنے والا. وقت ہے صفحہ الٹنے والا، وہی جو ایک پیج والا معاملہ ہے. وقت ہے صفحہ الٹنے والا، گھونسلے چھوڑ گئی ہیں چیلیں، پھر کوئی پیڑ ہے کٹنے والا. خالد پرویز تمام سامعین کو شام صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں. نامور کل کے ہیں گمنامی میں، نامور کل کے ہیں گمنامی میں، شان تاریخ ہے ڈٹنے والا. سعود تابع صاحب، نامور کل کے ہیں گمنامی میں، شان تاریخ ہے ڈٹنے والا. سالہا سال سے سنتے آئے، یہ قضیہ ہے نبٹنے والا. سرخ آنکھیں ہیں بھرے شہروں کی، پھر کوئی دیس ہے بٹنے والا. سرخ آنکھیں ہیں بھرے شہروں کی، پھر کوئی دیس ہے بٹنے والا. ایک اور زیر تکمیل غزل سن لیں، اس کے بعد پھر ہم کالم پڑھتے ہیں اور آپ کے تبصروں کا انتظار رہے گا. امین یوسف صاحب سینئر جرنلسٹ اور جرنلسٹوں کے رہنما، بہت خدمات ہیں ان کی جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے، لیکن اب جو ہے ہمارے جرنلسٹ لیڈر، ٹریڈ یونین لیڈر سب اپنے اور ناکام ہو رہے ہیں اس وقت، غیر محفوظ ہو گئے ہیں سب ہمارے. لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، میڈیا، پرنٹ میڈیا میں بھی، چینلوں پر بھی. سراج چنگوانی کہہ رہے ہیں ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی کی نیشنل انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، پلیز آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں. سراج چنگوانی، اللہ تعالی حفاظت کرے کہ ایران سب سے زیادہ کھٹکتا ہے امریکہ اور یورپین قیادتوں میں. ابھی ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کر کے بھی گئے، اس سے بھی ایک تھا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. لیکن ایران میں جس طرح انہوں نے اپنا سسٹم اور ریولوشن مستحکم کر لیا ہے، تو وہاں شخصیتوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. جو ریولوشن ہے ان کا وہ مستحکم ہو رہا ہے.
پروفیسر شاداب صدیقی صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں. معنی اطراف کے لیے بہت ان کی خدمات ہیں، بہت ہی اہم مضامین لکھتے ہیں ہمارے لیے. افضل خان صاحب آمین کہہ رہے ہیں. خیرہ کن کتنی چمک بھی اس کی، خیرہ کن کتنی چمک بھی اس کی، کہکشاں جیسی پلک بھی اس کی. شاہی فرمان ہوا ہے جاری، کوئی دیکھے نہ جھلک بھی اس کی. شاہی فرمان ہوا ہے جاری، کوئی دیکھے نہ جھلک بھی اس کی. استقامت میں عجب طاقت ہے، استقامت میں عجب طاقت ہے، حشر ڈھائے گی لچک بھی اس کی. ثروت نسیم شاہ کی بہت ضامن بلڈرز کی بہت غریبوں کے لیے، خصوصی افراد کے لیے بہت کام کرتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. اطہر اقبال صاحب بھی شریک محفل ہیں. بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ضرب الامثال کہاوت پہ کتابیں لکھیں. امین یوسف صاحب کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی اپنے طور پر جو ہو سکتا ہے کر رہا ہوں سر. آپ سے سیکھا ہے، نہ کبھی قلم کا سودا کیا ہے اور نہ کریں گے. شہباز صدیقی کہہ رہی ہیں سر جگہ ہیلی کاپٹر نے لینڈنگ کی ہے، وہاں بارش ہو رہی ہے. کرنٹ نیوز اکارڈنگ ٹو نیوز چینل، ٹی وی چینل. اللہ تعالی رحم کرے گا انشاءاللہ. سعود تابش صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب ملک میں مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا ہے. ایسے میں غریب آدمی کا علاج کرانا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا ہے. سرکاری ہسپتال، ٹرسٹ کے اسپتال اور این جی اوز بھی مکمل مفت علاج فراہم نہیں کر پا رہی ہیں. کبھی دوائیں باہر سے خریدنا پڑتی ہیں، کبھی ٹیسٹ باہر سے کروانا پڑتے ہیں. اس پر کسی وقت بات کیجیے گا انشاءاللہ. شہباز صدیقی کہہ رہی موسم خراب ہونے کی وجہ سے پائلٹ سے رابطہ نہیں ہو رہا. عثمان چودھری صاحب بھی شریک محفل. محمد خرم شبیر اسلام آباد سے طالب علم ہیں، کہہ رہے ہیں ویری گڈ کالم آف ٹوڈے. سبھی پڑھتے ہیں اس کو. استقامت میں عجب طاقت ہے، حشر ڈھائے گی لچک بھی اس کی. ہر کھلی آنکھ ہے نم اس کے لیے، ہر کھلی آنکھ ہے نم اس کے لیے، ہر جواں دل میں کسک بھی اس کی. خیرہ کن کتنی چمک بھی اس کی، کہکشاں جیسی پلک بھی اس کی. شاہی فرمان ہوا ہے جاری، کوئی دیکھے نہ جھلک بھی اس کی. استقامت میں عجب طاقت ہے، حشر ڈھائے گی لچک بھی اس کی. ہر کھلی آنکھ ہے نم اس کے لیے، ہر جواں دل میں کسک بھی اس کی. تو اب ہم اپنے کالم کی طرف آ رہے ہیں. عثمان چودھری سب کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو. اور نسیم انجم صاحبہ بہت بڑی فکشن رائٹر، ناول بہت منفرد موضوعات پر، افسانے بھی، ایکسپریس میں کالم بھی لکھتی ہیں. کالم کا عنوان ہے خنجراب سے دال بندین ایک لہر. مملکت ہے مملکت جنگ اخبار میں اتوار کو چھپا ہے کالم. 10 ذی-القعدہ 1445 ہجری 19 مئی 2024 عیسوی. نیا پاکستان تو کئی بار پرانا ہو چکا. یہاں سے ہم نے آغاز کیا. نیا پاکستان تو کئی بار پرانا ہو چکا، اب تو 21ویں صدی کے پاکستان کے لیے تحریک چل رہی ہے. تو میں اس وقت سمجھتا ہوں جو کچھ بھی پورے ملک میں ہے حال، وہ 21ویں صدی کے پاکستان کے لیے تحریک ہے. اس کے قائد 21ویں صدی کی پیدائشیں ہی ہیں.
ہم 20ویں صدی کی باقیات کو بہت خوشی ہے کہ ہمارے 18 سال کے ہم وطنوں نے حقیقی آزادی کے پرچم اٹھا لیے ہیں۔ وہ ہماری طرح مصلحتوں کے اسیر نہیں ہیں، منہ دیکھے کی عزت نہیں کرتے، جو لائق تعظیم ہے اس کی حد درجہ تکریم کرتے ہیں، اور جس کے عیب ان کی نگاہوں کے سامنے حویدہ ہیں ان کو وہ رسمی سلام بھی نہیں کرتے۔ اب جد و جہد اس پاکستان کے قیام کے لیے ہے جس کے لیے اکابرین نے، وکیلوں، طالب علموں، متوسط طبقے کے عالموں نے اپنی راتیں جاگتے گزاری ہیں۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب ادبی ڈائجسٹ کے مدیر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں کراچی قدیم میں گزدر آباد میں سلاوٹ برادری کے ایک ہال میں میر محمد بلوچ پروگریسو اکیڈمی لائبریری سے کتابوں کے اجرا کے موقع پر ایک محفل کی صدارت کر رہا ہوں۔ یہ پہلے ان کا تھا کہ وہیں کتابیں آپ پڑھ لیں، جاری نہیں کرتے تھے، تب یہ ایشو بھی کریں گے۔ اور یہ رنچھوڑ لائن، پرانے جوبلی سینما وغیرہ، پرانا جو کراچی ہے اس کے ساتھ کھارا در، میٹھا در، تو وہاں راتیں جاگتی ہیں کہ دن بھر دھوپ بھی ہوتی ہے اور کام وام کر کے لوگ آ کر کھانا وانا کھا کے پھر باہر گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ناہید رانا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یونس ادیب صاحب بہت بڑے رائٹر تھے لاہور میں، بہت پاکستان کے لیے، پاکستان کے رہنماؤں کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے بہت کتابیں لکھی انہوں نے۔ میرے سامنے بڑی تعداد میں تینوں نسلوں کے پاکستانی موجود ہیں، نوجوان، ادھیڑ عمر اور میرے ہم عمر۔ شلوار قمیضوں، جینز میں ملبوس، سب کے چہروں پر ایک انبساط۔ ساحر، فیض، حبیب جالب کے عشاق اپنی تقریروں میں ان کے اشعار سناتے ہوئے، اور کارل مارکس کا حوالہ، موزے تنگ کے حوالے۔ لالا محمد حسین کتاب اور دانش کی طرف ترغیب کے قائد ہیں۔ عین بازار کے بیچ ایک دکان جہاں سے کروڑوں کمائے جا سکتے ہیں، وہاں لائبریری قائم کی ہے۔ ایک بڑی میز پر آج کے اخبار بکھرے ہوئے ہیں۔ اب سرکاری لائبریریوں میں یا عوامی لائبریریوں میں یہ منظر دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا میونسپل کمیٹی کی لائبریریوں میں، ہم نے بھی جنگ میں میونسپل کمیٹی کی لائبریری میں ہی اخبار رسالے پڑھتے تھے، کیونکہ خریدنے کی سکت نہیں تھی۔ پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب فیصل آباد سے شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، پہلے جی سی یو لاہور پور میں پڑھاتے رہے۔ مقبول خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ معیار میں رہے، نئی بات کے ادبی صفحات کے انچارج تھے۔ غلام مصطفیٰ صاحب ملتان سے کہہ رہے ہیں شام جی سارا دن الیکشن کے باعث کار اور انٹرنیٹ سروس معطل رہی ہے اور ابھی تک سگنل نہیں، آپ کی لائیو ویڈیو بھی بار بار منقطع ہو رہی ہے۔ ہم ڈرتے ہیں ڈیوائسز سے، حق گوئی سے، اور ہم 21ویں صدی میں رہنے والے ہی نہیں ہیں، ہم تو وہی 18ویں صدی، جبر کی صدی، بادشاہت کی صدی اور رولروں کی صدی۔ میری معروضات سب بہت غور سے سن رہے ہیں۔ یہ کراچی قدیم گزدر آباد میں کسی کی نظر آرٹس سمارٹ فون پر نہیں ہے۔ آرٹس کونسل، پریس کلب اور دوسرے مقامات آہو فغاں کے شرکاء کے برعکس حرف و دانش میں ان کا انہماک سرگوشی کر رہا ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ بڑی جگہیں جو ہیں آرٹس کونسل وغیرہ، پریس کلب، وہاں اکثر لوگ شرکاء جو ہوتے ہیں وہ مصروف رہتے ہیں،
اسمارٹ فون پہ کچھ یوٹیوب چینل دیکھنے میں یا میسج دیکھنے میں۔ مقبول خان کہہ رہے ہیں جناب 1986 میں بھی شہری سندھ میں بڑی تبدیلی آئی تھی، اس کا انجام بھی پیش نظر رہے۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں بہوؤں دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے، ملکی بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کے لمحات۔ سچ جانیے میں اس ہزاریے کی پیدائشوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ یہ ہزاریہ ملینیم کو کہتے ہیں، ایک سینچری صدی، اور ملینیم ہزاریہ 1000 سال۔ تو یہ سن 2001 سے شروع ہو رہا ہے یہ ہزاریہ۔ تو اس ہزاریے کی پیدائشوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، یعنی اس وقت جو 24 سال کے ہیں 22 سال کے ہیں ان سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ سہیل جمالی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر جرنلسٹ، شاہین کمال صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ میں اس ہزاریے کی پیدائشوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، نوابوں جاگیرداروں سرداروں اور بادشاہوں کے مصاحبین کی بلا وجہ مداح خوانی نہیں کرتے، جو ہماری نسل کا یہ کام رہا ہے کہ جانتے بوجھتے بھی کہ کرپٹ لوگ ہیں سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی خوش آمدوں میں مصروف رہے، ان کو اپنے تحریروں کے ذریعے متعارف کرواتے رہے اور ان کو مستحکم کرتے رہیں۔ اپنا گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ان میں جذباتیت نہیں ہے ان لوگوں میں، ہم ابھی تک ان قباحتوں میں مبتلا ہیں، ہم نے اپنے تحت شعور میں کبھی جھانکا نہیں۔ یہ بھی ایک لکھتے لکھتے مجھے خیال آیا تھا کہ ہم شعور میں بظاہر چاہے مصاحبوں کی مداح خوانی کر رہے ہوں، مصلحت سے کام لے رہے ہوں، لیکن ہمارے تحت شعور میں بھی جو ہے اس اشرافیہ کے خلاف جنہوں نے ہمارے وسائل پیداوار پر قبضہ کر رکھا ہے، ہمارے تحت شعور میں بھی ایک برہمی کا لاوا پک رہا ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہماری یہ خوش آمدی طبیعت ہماری اولادوں کو منتقل نہیں ہو رہی ہے۔ ہم شعوری طور پر نہ صحیح لاشعوری طور پر بیدار ہیں۔ شاہین کمال ابھی بہت اچھا لکھتی ہیں اور بیداری ضمیر کے ساتھ لکھتی ہیں۔ ہمارے ضمیر پر سمجھوتے کے جو داغ لگ چکے ہیں، ہم اندر سے نہیں چاہتے کہ ہماری اولادیں ایسے داغدار ضمیر لے کر درباروں میں جبہ سائی کریں۔ واگا سے گوادر تک ایک ہمہ گیر کشمکش جاری ہے، آسمان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، غاصب رسوا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ روز ہی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا فرمان جاری ہوتا ہے جس سے جو بھی یہ فارم 47 والے ہیں یا ان کی سرپرستی کرنے والے سب رسوا ہو رہے ہیں عوام کی نظر میں، خود غرض بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ایک اصل اور سچا سماج وجود میں آ رہا ہے، بے زبانوں کو زبان مل رہی ہے، سارے بڑے عہدوں کرسیوں اداروں وسائل پیداوار پر سامراجی زرپرست گماشتے براجمان ہیں۔ مطلب اس وقت پیسہ جو ہے سب سے بڑی حقیقت بنا ہوا ہے، لیکن ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ 1958 77 1999 کی طرح بے دریغ فیصلے نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے ابھی بھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت شرکاء ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے، ویئرز بھی کم ہوتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں فیس بک کا یہ اہتمام ہوتا ہے یہ ہماری گفتگو نہیں پسند آتی، اس لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ ان کے قدم ہچکچاتے ہیں، زبانیں لڑکھڑاتی ہیں،
مرکزی میڈیا بھی ان کے قبضے میں ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنا کوئی پیغام، کوئی میسج نشر نہیں کر پا رہے، ان کا بیانیہ نہیں چل رہا ہے۔ نسیم انجم صاحبہ کہہ رہی ماشاءاللہ بہترین کالم، عنوان بھی قابل تحسین اور تجسس کا احساس پنہا ہے، ماحول اور کردار جاگتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، توانا اور دلکش تحریر ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ نسیم انجم صاحبہ، آپ نے جتنی محنت سے اپنا مقام بنایا، اس کے پیش نظر یہ چند جملے جو ہیں بہت ہی طاقت، بامانی اور وزن رکھتے ہیں۔ افتخار احمد صاحب بھی شریک محفل ہیں، فیضان عارف صاحب لندن سے۔ میں حالات کو منطق اور تاریخ کے تناظر میں دیکھتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے سماج پگھل رہا ہے، گراں خواب پنجابی سنبھل رہے ہیں، بلوچ کی برسوں پرانی حقوق بیداری کو اب دوسرے لسانی حلقے بھی تسلیم کر رہے ہیں، سندھ میں شاہ کے سر، شہباز قلندر کا وجدان جنوبی پنجاب کے ذہنوں کو ایک نیا جنون عطا کر رہا ہے، سنگلاخ اور سرسبز پہاڑوں میں رشتے استوار ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی تمنائیں سارے پاکستان کی امنگ بن رہی ہیں، وادی نیلم سے درہ خیبر، خنجراب سے دال بندین، ایک سوچ، ایک لہر اور آنکھوں میں ایک سے خواب ہیں، دباؤ میں سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے موقف پر ڈٹ جانے کی استطاعت اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے، انسانیت کا وقار بلند کرنے والے عارضی انتظامات نہیں کرتے، وہ IMF کو آخری امید نہیں سمجھتے، ان کے سامنے آتی صدیاں ہوتی ہیں۔ افکار زاہدی بھی ID سے بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلال مراد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کل ہی ان سے کل سلام دعا ہوئی تھی۔ گزشتہ صدیوں میں اپنے اپنے شہر، اپنے علاقے کی پرچھائیاں دیکھتے ہیں جو پسندیدہ اللہ کے لوگ ہیں، اپنی زمینوں کی تخلیقی اہلیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اب سوشل میڈیا، جدید علوم، نئی ڈیجیٹل تحقیقات بھی انہیں اپنے اپنے خطے کے امکانات سے باخبر کر رہی ہیں، تو وہ اپنے آئندہ 10-15 سال کا روڈ میپ بناتے ہیں۔ دیکھیے نئے نئے آلات، رابطے کی مشینیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، لنکڈ ان ہو، یہ نہیں جانتے ہیں کہ طاقتوری کیا ہوتی ہے۔ ان میں جو دن میں جو خوشامدیں کرتے ہیں، قانون وقت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہاتھی کے پاؤں کو دیکھتے ہیں، شاہین کی آنکھ میں نہیں جھانکتے۔ مقبول خان کہہ رہے ہیں آپ کی گفتگو معلومات سے بھرپور ہوتی ہے، ہم جیسے جونیئرز کو لکھنے کی تحریک ملتی ہے۔ واہ، شکریہ مقبول خان صاحب۔ یہ غور کیجئے، دن میں جو خوشامدیں کرتے ہیں، قانون وقت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہاتھی کے پاؤں کو دیکھتے ہیں، شاہین کی آنکھ میں نہیں جھانکتے، وہ بھی رات کو سونے سے پہلے اپنے ضمیر کی یلغار کا سامنا کرتے ہیں، پھر خواب آور گولیاں استعمال کر کے اپنی بیداری کو، اپنے ضمیر کی بیداری کو اونگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب یہ آخری پیراگراف شروع ہو رہے ہیں۔ جو زندوں میں ہیں وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر رہے ہیں، اگر زندوں میں ہے تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اقبال نے کہا تھا۔ مشرق و مغرب میں اب ایک نیا انداز ہے، اور اگر چمگادڑ کی آنکھ روز روشن کو نہ دیکھ پائے تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بڑی پرانی کہاوت ہے،
فارسی میں بھی اور اردو میں بھی۔ چمگادڑ کی آنکھ روز روشن کو نہ دیکھ پائے تو اس میں سورج کا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ کو واگا سے گوادر تک، پنجراب سے دال بندین تک بے شمار چمگادڑیں نظر آئیں گی، ہر عمر کی، جو سامنے سورج ہے لیکن اس سے انکار کرتے ہیں۔ میرے شعور نے آنکھ کھولی تو شورش کاشمیری کی گن گرج سنی۔ شورش کاشمیری شاعر تھے، صحافی تھے، نثر میں بہت کتابیں لکھی ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت نے سرور بخشا، فیض نے بہار کی نوید دی۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ حالات سے پنجہ آزما ہو اور حالات کو سازگار کر لے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی تخلیق دو قومی نظریہ، ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں، ان کی مذہبی عادتیں عبادتیں مختلف ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ نظریہ پاکستان کی تخلیق کے وقت تھا، اب یہ نظریہ طبقات میں بدل رہا ہے۔ پہلے وہ طاقت، پیسہ اور عیاشیاں، دوسرا پست طبقے کا، پہلا سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ پر مشتمل ہے، دوسرا عوام کا جو سارا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ بالکل اب دو قومی نظریہ ہو گیا، ایک طرف آپ کے شعبدہ باز اور وسائل پر جن کا قبضہ ہے وہ ہیں، اور دوسری قوم جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے، جو اپنے روزگار کے لیے، اپنی عزت کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ تو یہ اب دو قومی نظریہ یہ ہے۔ شہاب الدین محمدی صاحب پنو عاقل سے ہمارے ساتھ ہیں، سابق جج۔ حبیب جالب نے غاصب کے دستور کو ماننے سے انکار کا حکم دیا ہمیں، ایسے دستور کو صوبے بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ابراہیم جلیس جو ہمارے جنگ میں کالم نویس تھے، پھر اپنے اخبارات بھی نکالے، کئی کتابوں کے مصنف، انہوں نے قیام پاکستان کے وقت ہی ہمیں 40 کروڑ بھکاریوں کا احساس دلایا تھا۔ شوکت صدیقی نے خدا کی بستی میں انسانوں کی جد و جہد سے روشناس کروایا۔ ان سب کی صحبت میں ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، ان سے سیکھنے کا، اس لیے میں انہیں یاد کر رہا ہوں کہ اس وقت ان حالات میں جو اس سے قوم گزر رہی ہے وہ سب یاد آ رہے ہیں۔ ان سب کی جد و جہد اس پاکستان کے لیے نہیں تھی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان ہے، میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا، مریم نواز کا اور آصف علی زرداری کا، بلاول بھٹو زرداری کا۔ میر خلیل الرحمن نے ذروں کو آفتاب بنتے دکھایا۔ بشیر احمد ارشد نے عامروں کو ہلا دینے والے اداریے لکھنا سکھایا۔ بشیر احمد ارشد صاحب 1962، 63، 64 میں نوائے وقت کے وہ اداریے لکھتے تھے جن کا قوم کو انتظار رہتا تھا۔ نوائے وقت اس وقت واحد اخبار تھا جو ایوب خان کے خلاف آواز حق بلند کر رہا تھا، اور اس کے اداریے بشیر احمد ارشد لکھتے تھے۔ صبح صبح 9 بجے دفتر پہنچ جاتے تھے۔ مجھے بھی چند مہینے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کہ وہ یہ جو آتی تھیں سلپیں امریکن ایمبیسی کی یا ان کے پریس ریلیزز وغیرہ، ان کے بیک استعمال کی جاتی تھی کاغذ بچانے کے لیے، تو وہ لکھ کے مجھے دیتے تھے کہ بھی یہ دیکھ کر آپ اپنا کاتب کے حوالے کریں۔ اس وقت یہ کمپوزنگ نہیں تھی، تو میں نے اس سے ہی سیکھا۔ میں نے جب کہا کہ بھی آپ کی تحریر میں کون ہوں دیکھنے والا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھیں، چاہے وہ
بڑے سے بڑے رائٹروں، اردو کے سب سے بڑے پروفیسر ہوں، لیکن جب وہ کسی اخبار یا رسالے میں لکھ رہے ہیں تو اس اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے بتائیں۔ عاصم خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت عمدہ کالم، خاص طور پر آخری پیراگراف میں تو آپ نے تاریخ کے طاقتور قلم کاروں کو قلم بند کر کے ماضی کے سنہرے دور کی یاد دلا دی۔ صفدر میر یاد آ رہے ہیں ہمیں، زینوں کے نام سے کالم لکھتے تھے، ان سے ہم نے ثقافت سے حمیت کشید کرنا سیکھا۔ بہت بڑے رائٹر اردو، پنجابی اور انگریزی کے، اور عملاً بھی جد و جہد میں شریک ہوتے تھے۔ آئیے رحمان کے انکسار میں افتخار دیکھا، انکسار میں افتخار، یہ پاکستان ٹائمز سے وابستہ رہے، پھر ہیومن رائٹس کمیشن سے ان کی ان کی کالم اور تحریروں کا انتخاب IHSR نے کیا ہے، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ۔ ڈاکٹر سید جعفر احمد ہیں اس کے ڈائریکٹر، اور ڈاکٹر طارق سہیل وہ اس کے چیئرمین ہیں۔ ضیاء الرحمان ضیاء کہہ رہے ہیں طفیل احمد جمالی کے کالم یاد آ رہے ہیں، ابراہیم جلیس نے عدالت بھی نکالا۔ سید افسر امام سینئر جرنلسٹ ہیں، امریکہ میں قیام پذیر۔ گوہرام بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ وارث میر نے ڈکٹیٹرشپ کو للکارنے کا سلیقہ دیا، ان کے ساتھ بھی ہمیں کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ حامد میر صاحب کے والد محترم جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو انہوں نے کالم لکھے ہیں ان سے ہی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح لکھا جائے، لکھنا چاہیے۔ گل خان نصیر جو بعد میں بلوچستان میں وزیر بھی رہے، انہوں نے رومان اور انقلاب کا امتزاج پیش کیا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ ان صحبتوں میں چراغوں کا دھواں دیکھتا رہا ہوں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ ان صحبتوں میں چراغوں کا دھواں دیکھتا رہا ہوں۔ حیدر جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جنگ کے پرنٹنگ کے ڈائریکٹر، ہمارے رفیق کار رہے ہیں، اب بھی یہ ڈائریکٹر پرنٹنگ ہیں۔ شیخ ایاز شاہ کے سروں میں غیرت مندی کا تصور دیتے رہے۔ پھر سراج الحق میمن یاد آتے ہیں، ان کی اختصار پسندی بہت کچھ یاد دلاتی تھی۔ وہ ہلال پاکستان کے ایڈیٹر رہے، اور شرجیل انعام میمن جو اس وقت وزیر ہیں ان کے بھانجے ہیں۔ فارغ بخاری کا لہجہ بھی یاد آ رہا ہے، پشاور سے، بہت بڑے ترقی پسند شاعر، نثر بھی بہت اچھی لکھی۔ تو خواتین حضرات، میں ان سب کا مقروض ہوں، ان سے جو کچھ سیکھا ان سب کا مقروض ہوں۔ اس قرض کی ادائیگی میں IMF مدد نہیں کر سکتا۔ دوبارہ سن لیجئے کہ میں ان سب کا مقروض ہوں۔ شورش کاشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری، فیض احمد ندیم قاسمی، حبیب جالب، ابراہیم جلیس، شوکت صدیقی، میر خلیل الرحمان، بشیر احمد ارشد، صفدر میر، آئیے رحمان، وارث میر، گل خان نصیر، شیخ ایاز، سراج الحق میمن، فارغ بخاری، بہت سے نام رہ بھی جاتے ہیں۔ ظہیر کاشمیری ہیں، احمد راہی ہیں، اور سندھ میں بھی بہت بڑے بڑے لکھنے والے، ظہور نظر۔ میں ان سب کا مقروض ہوں، اس قرض کی ادائیگی میں IMF مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی عالمی بینک، اور نہ ہی یہ وزیر خزانہ جو آئے نئے اورنگزیب۔ یہ بوجھ
سندھ کے حاریوں، پنجاب کے کسانوں، KPK کے غیرت مندوں، بلوچستان کے محنت کشوں، آزاد کشمیر کے حریت پسندوں، گلگت بلتستان کے طالب علموں کی مدد سے ہی اتر سکتا ہے یہ قرضہ۔ گلی کوچے جاگ رہے ہیں، شہر خود مختار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے آج کا کالم۔ ہمیں امید کی کرن ایک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جس طرح سے عشاق کے قافلے نکلے ہوئے ہیں اور ہماری عدلیہ کو بھی جس طرح اب کچھ بیداری آ رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے۔ حدیقہ عابر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کہاں سے، کس شہر سے، یہ بتائیں تو آپ کو بتائیں۔ نسیم انجم کہہ رہی ہیں ان چراغوں میں قسمتوں کا دھواں دیکھتا رہا ہوں، صحبتوں کا دھواں۔ پرانی محفلیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے، ایران جیسے خون ریزی کی طرح جو تمام کرپٹ سیاستدانوں، کرپٹ اسٹیبلشمنٹ بشمول سرکاری افسران کو مار ڈالے۔ رانا خالد محمود صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، بینکار ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں۔ تو ہماری یہ گفتگو لا حاصل نہیں رہتی، اتنے جید شاعر، مدیر، نقاد اور پورے پاکستان سے، چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور ان سب کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے۔ تو یہ ہماری گفتگو دو طرفہ یہ سب جگہ پہنچتی ہے۔ نسیم انجم کہہ رہی شعر کی درستگی کا شکریہ۔ عاصم خان ایرانی صدر کے ریسکیو مشن کی خبریں اچھی نہیں ہیں، نئے علاقائی اتحادات کی کوششوں کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دورہ انہیں برداشت نہیں ہونا تھا اور نہیں ہوا۔ اب یہ کس کے ایما پر ہوا ہوگا حادثہ، سازش، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ چائنا نے تو کوشش کر کے ایران اور سعودی عرب کو قریب لایا تھا دوسرے کے۔ سب سے اچھا اگر آپ دیکھیں گے اس وقت ملکی عالمی امن کے لیے اور انسانی خوشحالی، انسانی ترقی کے لیے جو پالیسیاں موجودہ چینی قیادت کر رہی ہے، میرے خیال میں کوئی اور ملک نہیں کر رہا، بلکہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو چھوٹے ملکوں کو اپنا محتاج رکھنے میں ہی زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہیں۔ محمد حسن لندار صاحب سانگڑ پریس کلب سے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہت سانگڑ بھی ایک ملک کا بڑا تاریخی ضلع ہے، بہت اس کی جمہوریت کی بحالی میں اور سندھ کی بیداری میں بہت کہ سانگڑ کے سیاسی کارکنوں کا، ٹریڈ یونینز کا اور ہاری لیڈروں کا دخل ہے۔ تو اب اپنے پروگرام کے اختتام کا اعلان کریں گے اور حاصل شام اطراف یہی ہے کہ ہر شہر اپنی جگہ خود مختار ہو اور ہر شہر کے رہنے والے اپنے شہر سے محبت کریں، اپنے شہر کے ادراک کریں، اس کے وسائل کا، اس کی فصلوں کا، اس کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ادب میں، شعر میں، تعلیم میں، معیشت میں، ان کا احترام کریں، ان کے جو بھی نظریات ہیں،
کام ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ ہمارا پیغام ہے، اور اسی کے لیے ماہنامہ اطراف کے صفحات حاضر ہیں۔ ابھی جو جون کا پرچہ کل انشاءاللہ پریس میں چلا جائے گا، اس میں شہروں کی معیشت پہ بہت اچھے ہمیں مضامین ہمارے لکھنے والوں نے دیے ہیں، جس میں آزاد کشمیر بھی ہے، اور گجرانوالہ گجرات، بھاگ ضلع یہ ہے کچھی میں بلوچستان میں، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، حیدرآباد بہت تفصیلی مضمون ہے۔ اسی طرح جو ہے پنجاب کے دوسرے اضلاع بھی ہیں، باجوڑ بھی ہے۔ یہ آپ کے بہت ہی پڑھنے کے لائق ایشو ہوگا، یہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، اور ہم جاری رکھیں گے یہ ہر شہر کی معیشت پہ۔ آپ بھی اپنے شہر پہ اگر نہ لکھ سکے ہوں تو اپنے شہر کی معیشت پہ لکھیں۔ دوسرا سلسلہ اس میں ہے ہر باپ عظیم لائق تعظیم، اس پہ بھی ہمیں بہت تحریریں بڑی تعداد میں موصول ہوئی ہیں، اس میں سے کچھ تحریریں اطراف جون میں ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جتنا رسپانس ملا ہے اچھا، تو ہم یہ اس کو جاری رکھیں گے پورا سال۔ آپ بھی اپنے والد محترم کے بارے میں لکھ کر بھیجیے، کیونکہ میرا جو نظریہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے حالات ہیں پاکستان کے، چاہے وہ جب نیا نیا پاکستان بنا اس وقت بھی اور اب بھی، ان حالات میں باپ جس طرح اپنے پورے خاندان کو سنبھالتا ہے، اور اگر اس کے ذمے بھائی بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے، تو بڑا باپ سب سے مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے اس استقامت سے ہی آپ کا معاشرہ اور ملک مستحکم ہے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کے بارے میں، خاص طور پہ باپ کے بارے میں لکھیں کہ اس نے کس طرح سے حالات کا مقابلہ کیا، جگہ جگہ رکاوٹیں آتی ہیں ان کا کیسے مقابلہ کیا۔ ہمارے خود والد محترم، ہمیں اب اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ میں جو ایویکوئی پراپرٹی تھی، مکان، اب ہمیں اس کی جو سکسیشن وغیرہ کروانا ہے، اس میں کتنی دقتیں پیش آ رہی ہیں، لیکن وہ اکیلے اور ایک اجنبی ملک میں آ کر، اجنبی شہروں میں کس طرح انہوں نے وہ مکان کے کاغذات کلیم کے داخل کیے، پیشیاں بھگتیں، اور پھر اس کو اپنے نام کروایا۔ تو ہر باپ عظیم لائق تعظیم، آپ نے اگر نہیں لکھا ابھی تک تو لکھ کے والد محترم کے بارے میں، اگر حیات ہیں تو ماشاءاللہ ان کے تب بھی، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں تب بھی ان کا لکھیں، کہ اس سے ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہر عہد میں باپ کو کس طرح سے اس معاشرے میں جد و جہد کرنی پڑی، جہاں نہ کوئی سسٹم ہے، نہ میرٹ ہے، اور نہ کوئی انصاف ہے، نہ عدلیہ انصاف کرتی ہے، نہ حکمران اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں باپ کا کردار ایک بہت ہی تعمیری بھی ہے اور مزاحمت والا بھی ہے۔ تو آپ ضرور لکھیں ان کے بارے میں، ہمارے صفحات حاضر ہیں، اور واٹس ایپ کریں انشاءاللہ۔ پھر اب جولائی کے پرچے کی تیاریاں ہیں، اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جولائی میں ہم ہمیشہ چھٹیاں نمبر نکالتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں بھی بچوں کو لے کر گئے ہیں اس کی روزات لکھیں، تصویریں دیں، چاہے وہ قابل دید پہاڑی مقامات میں سے ہوں یا عام شہر۔ بچے کس طرح دوسری جگہ جا کر کیا کیا دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں، یہ روزات ہمیں چاہیے جولائی کے اطراف کے لیے۔ تو انتظار رہے گا،
امیر عامر مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ نغمانہ شیخ، بہت بے باک افسانے لکھنے والی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایک مجموعہ ان کے افسانوں کا آ چکا ہے، تو بہت شکریہ۔ اب بہت وقت کچھ ہمارا پروگرام سے کچھ زیادہ ہو چکا، تو اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جمعرات کو انشاءاللہ ملاقات ہونی چاہیے۔ آپ اپنے حلقہ احباب میں بھی جو ہے ان کو بھی کریں کہ اس گفتگو میں شریک ہوں، اور ہم کنبے کو، خاندان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ہر شہر کو جو ہے خود مختار اور مستحکم کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اپنے شہر کے بارے میں بھی اس پروگرام میں بات کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جو بھی اس طرح سمندر پار سے شریک ہیں، پاکستان سے شریک ہیں، وہ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو سب کے لیے لائق تحسین ہے۔ شکریہ۔ حیدر جعفری صاحب کہہ رہے ہیں موجودہ پرآشوب دور میں آپ کی جرأت مندانہ کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوام اور استحکام کے لیے لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کریں۔ شخصیت پرستی کی طرف ہم نہیں جاتے، کیونکہ شخصیتیں سب آنی جانی ہیں، اور ملک اور شہر اور صدیاں برقرار رہتی ہیں، نظام برقرار رہتے ہیں، اخلاق برقرار رہتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، اجازت دیجیے۔